اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع اور چوتھے سپارے کا 6واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ دین اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا وہ اللہ کا کچھ بھی، اور جلدی اجر دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا بہت ہی اصولی فیصلہ ہے، اصولی فیصلہ انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور بڑا انصاف پر مبنی ہے، انصاف کی بات ہے اس میں، اور بہت ہی انسانیت کے لیے ضروری بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے، ان کا وصال ہوتا رہا، واپس جاتے ہیں، ختم ہو گئی بات، کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی ایسی ایکسیپشنل کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ابدی حیات دی گئی ہے، یا وہ آب حیات والا جو معاملہ آپ سمجھتے ہیں سنتے ہیں اکثر کہ وہ جی حضرت خضر نے پی لیا اور وہ ذوالقرنین بادشاہ، وہ بات کی کہانیاں ساری بیکار پہ بالکل فضول بیتوکی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ جی آپ کے وصال کا وقت بھی ہے اور آپ کو ایک وقت میں نکل جانا ہے، واپس لوٹ کر واپس سب نے آنا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمارے پاس واپس آنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے انعاموں میں سے ہی ایک انعام ہے، یہ اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ کبھی بھی انبیاء کی برگزیدہ ہستیوں کی عبادت نہیں کی جاتی، ان کی پوجا نہیں کی جاتی، پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے اس کی جس کی اس نبی نے خود عبادت کی، جو تعلیم دی اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے بت بنا کے اس کی پوجا نہیں کی جاتی کہ جی بس وہ زندہ ہے جب تک وہ چل رہا ہے، جب تک ختم ہو گیا، جب ختم ہو گیا تو وہ عقیدہ ہی ختم اور پھر کوئی دوسرا رہبر رہنما ڈھونڈ لیا جائے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ آپ اصول کے اوپر، قانون کے اوپر پورے چلتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کی عملداری ہوتی ہے اللہ کے قانون کی، اللہ کی شریعت کی، جو اول سے آخر تک، ازل سے ابد تک ایک ہی ہے۔ طاقت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، ازل ابد اس کا ہے، خالق اکیلا اللہ ہے۔ کسی نبی نے کچھ تخلیق نہیں کیا، کسی ولی نے کچھ تخلیق نہیں کیا، کوئی برگزیدہ، کوئی ایسا ذی روح، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق دنیا میں ایسی نہیں بنائی گئی جس نے کچھ تخلیق کیا، وہ خالق ہو، کریٹر ہو کسی بھی چیز کا۔ ایک انوکھی سی بات ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، ایک یونیک بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی کام ہے۔ ہدایت دینا، بے ہدایتی دینا، حساب کرنا، گناہ ثواب کا نظام رکھنا، اچھے اور بروں کو الگ الگ کر دینا، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ جی ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا کھلا کھلا، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کرو۔ اور انبیاء علیہ السلام نے من بالکل ایسے ہی کیا، بالکل ایسے ہی کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ہی اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اس بات کو، کیونکہ آپ کے طرز عمل سے، آپ کی سیرت سے یہ بات بالکل سامنے نظر آ جاتی ہے کہ انسان اپنی ذات میں بالکل نہ ہونے برابر ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے انسان میں، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ نیکوکار ہے۔ آپ کی متعدد احادیث سے اور آپ کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اس بات میں پورا عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام طاقت اور سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ نہ شیطان کوئی طاقت رکھتا ہے، نہ ابراہیم کوئی طاقت رکھتا ہے، نہ موسیٰ کوئی طاقت رکھتا ہے، کوئی طاقت والا نہیں، نہ عیسیٰ اپنے حساب سے کوئی معجزے دکھائیں گے علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی ایسا نبی مبعوث ہو جائے جو اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے کوئی معجزہ دکھائے، یا مردے کو زندہ کرے، یا پرندے میں پھونک مارے اور وہ اڑنے لگ جائے، یا وہ کوڑھی کو ٹھیک کر دے، یا مادر رات اندھے کو ٹھیک کر دے، اپنی طاقت سے نہیں کرتا، ساری کی ساری طاقت عمل پیرا ہے پیچھے اللہ ہے۔
اور بات پہ عمل کرنا کس کی ہے؟ اللہ کی بات پہ عمل کرنا ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، کسی انسان کی عبادت نہیں کرنی۔ نبی اکرم سب خود اپنی حیات طیبہ میں، اور صحابہ کرام نے اس بات کو پوچھا بھی بہت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرتے اور بہت ہی زیادہ عبادت کرتے، بہت زیادہ نماز روزے کا خیال کرتے، بہت زیادہ عبادات کی طرف، کہ وہ قرآن شریف میں بھی آیت نازل ہوئی کہ جی آپ ساری رات کھڑے نہ ہوں، آرام بھی کریں، قم اللیل الا قلیلا، تو ساری رات نہیں، کچھ کم کچھ زیادہ، گھٹاتے بڑھاتے رہیں، آرام بھی کریں۔ آپ کا یہ طرز عمل رہا ہے ہمیشہ، آپ بہت ہی پناہ مانگتے اللہ سے، توبہ استغفار گڑ گڑا کر کرتے۔ اور صحابہ کرام نے اور امہات المومنین نے متعارف یہ بات پوچھی آپ سے کہ اللہ کے رسول سے کون سی گناہ یا کوئی برائی کا شائبہ ہے کہ آپ نے کبھی کچھ برا کیا ہو جو آپ توبہ استغفار کریں، مغفرت کی طلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرما بردار بندوں کی نشانی ہے، کیونکہ اختیار والا جو ہے، طاقت والا جو ہے، وہ مالک، وہ مختار، وہ اکیلا اللہ ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت سے ہٹا سکتا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو یا مجھے کبھی ہدایت سے ہٹا دے، کیونکہ وہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو آپ کے طرز عمل میں بالکل واضح آپ کی سیرت نبی میں مل جاتا ہے کہ آپ کو یہ بات جانتے تھے کہ مختار، مالک، اختیار والا اور عملداری اللہ ہے۔ تمام صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں جانتا، میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، میں کچھ نہیں، سب کا سب، اول آخر، ظاہر باطن، سب اللہ کے اختیار میں۔ تمام سیرت میں، تمام حیات طیبہ میں آپ نے یہی رکھا ہے کام، اور باقی انبیاء نے بھی یہی بات بالکل قرآن شریف میں بھری پڑی ہے یہ آیت، بالکل وضاحت کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لکھے ہوئے ہیں کہ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو، ہاں انتظار کرنا ہے تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو تم تک بات پہنچا دی، اللہ کا حکم پہنچا دیا، مانتے ہو ٹھیک ہے، نہیں مانتے انتظار کرو، ہے تو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فیصلے کا وقت جب آئے گا، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ خود فیصلہ کرے گا، کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، کسے دوزخ ڈالنی ہے کسے جنت دینی ہے، وہ خود کرے گا فیصلہ، میں اور تم فیصلہ کرنے نہیں آئے۔ بہت ہی بنیادی، بہت ہی آثاری فیصلے کرتا ہے انسان یہاں سویلائزیشن کے اندر، لیکن جو حتمی فیصلے ہیں وہ قیامت کے دن اور سے منسوب ہے، وہی کرنے والا بیٹھا، اور یہ بھی بڑا انعام کہ فیصلہ خود اللہ ہی کرے، بڑا انعام ہے۔ اور یہی فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اسی کے اوپر حضور سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی بہت بڑا درس دیا کہ آپ نے کیا پڑھا نہیں قرآن شریف میں کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کیا اگر یہ وصال پر فرما جاتے ہیں یا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے، کیا تم اللہ کو چھوڑ دو گے، کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تو حضور سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ خطبہ بہت مشہور ہے کہ یاد رکھو کہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھ لو کہ محمد فوت ہو گئے، ہی از ڈیڈ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ قائم دائم ہے، ہمیشہ سے رہنے والا، کل اول آخر ہے، اس کی عبادت ہمیشہ ہوگی۔ تو بالکل کچھ فرق نہیں پڑتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر کے تمام دین تم تک پہنچا کے وصال فرما گئے، کچھ چھوڑ کر نہیں گئے کہ کچھ پینڈنگ رہ گیا ہو، تمہیں اللہ کی کتاب دے گئے، اپنی سیرت سے سب کچھ دیکھ کر دکھا گئے، اب تو تمہارا کام ہے کہ تم نے عمل کرنا۔ نماز سکھا دی ہے،